نرجسی مذہب کے عجیب قصے اور کہانیاں ہیں۔ نرجسی مذہب کہتا ہے، اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے کہ ہمارے امام اپنی موت خود مرتے ہیں اور ان کو مرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر مرنے کا اختیار ہوتا ہے تو مرتے ہی کیوں ہیں؟ جس کو اختیار ہوتا ہے وہ مرتا ہی کیوں ہے؟ جو مختار ہے اس پر موت آتی ہی کیسے ہے؟ جب اس کو ہے ہی اختیار، وہ مختار ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، تو پھر مرتا ہی کیوں ہے؟ اور اگر مر گیا تو اختیار ختم ہو گیا۔ یہ بات ہی عجیب بات ہے نرجسی مذہب کی۔ اور اس سے آگے اگر چلیں تو ایک طرف تو نرجسی مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارے ائمہ کو اختیار ہے کہ اپنی موت خود مرتے ہیں، اور دوسری طرف اس کا دعویٰ ہے اور روتا ہے اور پیٹتا ہے اور ماتم کرتا ہے اور واہ ویلا کرتا ہے کہ ہمارے ائمہ کو فلاں نے زہر دے دیا، ہمارے ائمہ کو فلاں نے قتل کر دیا، ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ جب ان کو اختیار تھا، مختار پر ظلم، تشدد، ستم کیسے؟ جب ان کو اختیار ہے اور اختیار کی صورت میں اپنی موت خود مرتے ہیں، اور جو اپنی موت خود مرتا ہے دوسرے پر اس کا کیا وبال؟ اگر کوئی اس کو زہر دے، اس پر کوئی ظلم کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اختیار اس کو ہے، اور جو مختار ہے اس پر ظلم کیسے؟ یعنی دونوں باتیں نرجسی مذہب کی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور نرجسی مذہب کے تقریباً ہر مسئلے اور ہر قصہ اور کہانی تضاد کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے، ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہمارے امام ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں اور اپنی موت خود مرتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے لوگوں پر الزام دیتے ہیں کہ فلاں نے زہر دے دیا، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے فلاں نے قتل کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔ تو پھر امام شہید بھی نہ ہوئے، جب اپنی موت خود مرتے ہیں تو پھر شہید کیسے؟ شہادت تو ان کے لیے تمغہ ہے جو لوگ دین کے لیے لڑتے ہیں، اسلام کے لیے لڑتے ہیں اور پھر قتل کیے جاتے ہیں، جن کو خود اختیار ہے اور اپنی موت خود مرتے ہیں تو خودکشی کرتے ہیں، اور جو خودکشی کرتا ہے وہ شہید کیسے ہوتا ہے؟ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے فتنوں سے اور ایسے جھوٹے مذہب کے جھوٹے مداریوں سے محفوظ فرمائے۔